حضرت امام الخوئی سینٹر نیو یارک کی 5ویں مجلس ہے جو ماہ رمضان کی آج 5ویں تاریخ روزہ گزر گیا، بالکل آخری ساتوں میں یہ وہ وقت ہے کہ جو سننے والے بھی نہیں سننا چاہتے، اس لیے کہ بالکل آخری حصہ ہے روزے کا۔ اتنا لمبا روزہ ماشاءاللہ آپ کا ہو گیا، اللہ آپ کے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ، اور توفیق دے کہ ہم مسلسل اللہ کی عبادت کر سکیں۔ میں نے مجلس کا آغاز پہلی رمضان سے اسی سورہ انا انزلنا کی اس آیت سے کر رہا کہ جس میں اللہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا اور یہ کہہ رہا کہ تم تیاری کرو اس رات کے لیے، جو ایک عظیم رات ہم سب کے لیے آنے والی ہے انشاءاللہ، اور دعا یہ کرو ان دنوں میں، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ وہ رات ملے ہم کو، ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ تو اگر اس کا کرم ہو جائے گا تو وہ رات ملے گی، اگر رات مل گئی تو پھر رات کو ضائع نہیں کرنا۔ میں کیا بول رہا ہوں، عام طور پہ ضائع ہو جاتی ہے رات، ویسٹ ہو جاتی ہے رات، آئی رات اچھے نہیں، ہم سمجھے یار چلتا ہے جیسا 18 کی رات ہے ویسے 19 کی رات ہے، نہیں، ہر رات الگ ہے، رمضان کی ہر رات کی ایک الگ آمد، ہر رات میں ایک الگ معجزہ، ہر رات میں ایک الگ اللہ کی برکت۔ اسی طرح شب قدر تو پورے سال کی ایک ہی رات ہے، اللہ اس رات میں جو بھی جہاں بھی رہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ۔ دوستو اس لیے کہ وہ رات جب گزرتی نا، ایک ایک لمحہ گزرتا تو تمہاری تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی، اور یہ جو 10 ڈیز ہے، فرسٹ 10 ڈیز، جیسا میں مسلسل کہہ رہا یہ رحمت کے لیے ہے، یہ 10 دن یہ اشیاء رحمت کہلاتا ہے، یہ اشیاء رحمت میں دعا ہے، جتنی تم رحمت ایکسپٹ کر سکتے اللہ سے، کوئی پتا ہے حد معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اس کی رحمت اتنی بڑی ہے، کائنات جتنی ہے، جو ہماری نیکڈ آئی سے بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اس سے کہیں زیادہ اس کی رحمت۔ اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا رحمت بڑی ہے، تو میرے اس نے کہا تھا کہ نہیں اللہ کی رحمت بڑی۔ دوستو رحمت ہی کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کرتی، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، غور سے سنو، رحمت نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو، تو کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا، سوائے معصومین کے۔ معصومین کو چھوڑ دو، خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، نارمل انسان کی بات، امپاسبل، جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے گناہ اتنے، اس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو واجب کر دیا، اور ایسے واجب کیا جبکہ اس کو ضرورت نہیں، لیکن وہ صرف اپنے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اور ایک بات بولتا ہوں میں کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے، کہاں سے میں رحمت کو نازل کروں؟ اور یہ 10 دن، یہ ٹوٹل رحمت کا 5 دن تو گزر گئے، اس میں دعائیں کہ آپ چاہیں تو اپنی ساری دعاؤں کو ان 10 دن میں اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے۔ جیسے میں کل کہا تھا، یعنی 11 مرتبہ سورہ خلق ضرور پڑھو before you break the fast، before you break the fast۔ دیکھیں یہ نہیں بول رہا کہ میں ڈائننگ ٹیبل میں نماز پڑھ کے آپ نیچے جا رہے ہیں تو راستے بھر پڑھتے ہوئے چلے جاؤ، باتیں کرنے سے بہتر وہ سورہ پڑھو جو تمہارے حسین کا سب سے فیوریٹ سورہ ہے، جو مولا حسین جس کی تلاوت سب سے زیادہ کرتے، مولا حسین خود ناطق قرآن، ناطق قرآن ہے حسین، یہ ثابت ہے وہ حسین ناطق، لیکن اس کے باوجود حسین جس سورے کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے وہ سورہ خود۔ تو بہترین موقع کیا ہے، یہاں سے آپ نیچے سٹیپس اتریں گے وہاں تک آپ کی 11 سورہ خلق ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو ہدیہ کیسے کرنا؟ آج آپ 11 مرتبہ پڑھو، یہ 11 سورے 11 مرتبہ سورہ خلق، اس لیے کہ سورہ خلق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 3 دفعہ پڑھو گے تو ایک قرآن کا سوال، تو اگر تم پڑھتے ہوئے ہدیہ کرو، آج کا دن، آج اتوار کا دن، امام علی علیہ السلام کو، اور شہزادی کون ہے؟ ابو الائمہ اور ام الائمہ، دو معصوم کو آج ہدیہ کرو۔ یہ کہہ کے بولتے نا کہ مولا بیوی آپ کی بارگاہ میں میں یہ ہدیہ کروں، بس۔ اب اس کے بعد بولے یہ ہدیہ گفٹ جو کر رہا، پلیز غور سے سنو، یہ جو گفٹ کر رہا میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں اپنے مرحومین کے بیہاف میں کر رہا، اپنے ماں باپ کے بیہاف،
تو جتنے مرحومین ہیں ان سب کو سورہ کل کا ثواب پہنچا. دیکھیے کل تک وہ پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھ. اب ان کو کیا چاہیے؟ ہمارے اوپر اگر خدا نہ خواستہ آج اگر رحمت کم بھی آئی تو چلتا ہے، ہم کر لے سکتے، ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جو مجبور ہے، جس طرح آپ رمضان میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں دعا مانگنے کی، وہ لوگ رمضان میں نیچے آج اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولے شاید میرا بیٹا مجھے کچھ بھیج، شاید بیٹی مجھے کچھ بھیج. تو بہترین عمل جو ہے رمضان کا، اس لیے کہ رمضان میں اگر آپ دوسروں کے لیے کوئی کام کر رہے تو وہی سب سے زیادہ ثواب ہے. تو بہترین عمل کیا ہے کہ آپ یہ بولو کہ یہ جو میں پڑھ رہا یہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، میرے ماں باپ کی طرف سے جتنے مرحومین، تو وہ سارے مرحومین کو 11 سورہ کل کا ثواب پہنچے گا. تو وہ صرف ثواب نہیں پہنچے گا بلکہ وہ لوگ پلٹ کے آپ کے حق میں بھی دعا دے دیں گے کہ اللہ اس کے اوپر بھی رحمت بنا دے. جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رحمت خدا رکی ہوئی ہے اور رحمت خدا کھل جائے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، برائے حسنون محمد، اہل بیت محمد و محبان محمد و دوستداران محمد، بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. تو سمجھ رہے آپ؟ تو 11 سورہ کل آج پڑھ کے امام علی علیہ السلام کو بی بی زہرا کو. دیکھیے آپ نیچے گئے، جب تک آپ جا رہے باتیں مت کرو، اتنا ہی ہے نا، ایک دوسرے سے بات مت کرو، اس کے بعد بات کرو. بھیا نہیں، میں منع نہیں کر رہا کہ آپ بات مت کرو. مجھے معلوم ہے یہاں پہ سب لوگ اچھی بات کرتے، کوئی ایسی گوسپ نہیں کرتے. تو جب جا رہے نیچے تو سورہ کل پڑھتے ہوئے روزے سے پہلے. اس لیے کہ میں بار بار ایک چیز بول رہا ہوں، رحمت کا عشرہ. آپ بولیے رحمت کا عشرہ اللہ نے بنایا، اور اگر میں رحمت نہیں لے سکوں تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ اللہ دینا چاہ رہا، اب میں بولا نہیں یار میں تو دے دیتا. اب اس سال بھر مجھے ناک کرنا ہے ڈور کو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا. اب دعائیں پوری میں آبسٹیکلز پڑے گا، ادھر رکاوٹ، ادھر رکاوٹ، ادھر رکاوٹ، ادھر رکاوٹ، تو کچھ بھی نہیں سوچ سکتے. تو انسان کو چاہیے کہ جب ملے رحمت اس کو حاصل کرو. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنا، ابھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے آج. آج اعظم بھائی نے دے دیا ٹائم مجھے. ڈونٹ وری. برائے حسنون محمد، اہل بیت محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. 40 پہ میں ختم کر دوں گا. 7:40 میرے پاس ہے ابھی 27-28 منٹ ہے. ایک تاریخ کا ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے، غور سے سننا. یہ رحمت کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ جب دعا مانگو ان راتوں میں تو واسطہ کیسے دو، کیسے اللہ سے اپروچ کرو. یہ واقعہ آج میں نے اہل بیت چینل پہ بھی پڑھائی ہے. یہ واقعہ اس لیے کہ وہاں پہ فورس تھا. ہماری 2 بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک اصول کافی، تھوڑا سا عجیب لگے گا آپ کا واقعہ لیکن ویری انٹرسٹنگ، کہ رحمت خدا کو حاصل کرنے کے لیے واسطے کیا کریں. جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ امام علی بی بی کا واسطہ دینا آج سنڈے، آپ روز لوگ کوئی مشکل نہیں، لیکن آج یہ 2 معصوم کا واسطہ، اس لیے کہ آج ان کا دن، مولا کا اور بی بی کا دن ہے. اس لیے میں کہہ رہا کہ آج مولا علی اور شہزاد مظلوم بی بی کا واسطہ دینا. یہ واقعہ اصول کافی. اصول کافی کیا ہے؟ اصول کافی ہمارے پاس شیعہ یہ پہلی بک ہے اصول کافی، فرسٹ کتاب. اس کا رائٹر کا نام ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی. یہ آج اگر کوئی مجتہد بنتا ہے تو جب تک یہ کتاب نہ پڑھے کوئی مجتہد ہی نہیں بنتا. آپ نے بہت آسانی سے سنا، 1200 سال پرانی کتاب ہے، 1200 years old. یہ حدیث کی موسٹ آتھینٹک بک ان شیعہ فقہ، 3 volumes میں. اصول کافی ہے، فروع کافی ہے، روضۃ الکافی. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی یہ اس کے رائٹر ہے. یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 250 ہجری، 250. انہیں 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. انہیں 10ویں امام کے زمانے میں 250 میں یہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے 11ویں امام کا، غور سے سنیں، 11ویں امام کا زمانہ گزارا،
اور 260 ہجری 8 ربیع الاول کو اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا جب 11 امام کی شہادت ہوئی. 8 ربیع الاول 260 ہجری 260 ہجری اور 260 ہجری سے 329 ہجری تک یہ 69 ایئرز کا پیریڈ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن، غیبت صغرا. یہ سارا پیریڈ انہوں نے گزارا کہ جس اسمالر اوکلٹیشن میں زمانے کے امام کے 4 نومینیٹڈ نائبس تھے. نومینیٹڈ نائبس مینس امام نے بنایا تھا. اور اس وقت جو ہوتے تھے محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو اور علی ابن سمد، یہ 4 آدمی تھے جس کو زمانے کے امام نے ڈائریکٹ بنایا تھا. اور بنا کے اس زمانے کا اصول کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی کوئی عریضے ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی خمس ہے، ساری چیزیں وہ لے کے جا کے اس نائب کو دیتے. نائب جا کر امام نائب سے ملتا تھا اور اس کے بعد ایک دوسرے سے جتنے سوالات لوگوں کے ہوتے اس کے جواب دیتے تھے، پھر وہ آ کے امام کو دیتے تھے. آپ سوچو ایک کیسا زمانہ تھا کہ یہ ایک کے بعد ایک نائب، اور امام نے نائب بنایا تھا اور کسی اور نے نہیں بنایا تھا، ایسے نہیں بنتے تھے. تو یہ 4 نائب جن کے آج بھی گریوز بغداد میں آپ کو ملیں گے، ان کو بولتے ہیں نوابین اربع یعنی 4. یہ 4 نائبین تھے کہ ان کے پیریڈ میں یہ یعقوب کلینی کا زمانہ، یعنی ڈائریکٹ امام کا 2 امام زندہ امام کے ساتھ رہے اور ایک ہمارے زمانے کے امام. اور ان کی جو ڈیتھ ہے یعقوب کلینی کی، ان کی ڈیتھ ہے 335 ہجری. یعنی جب ہائر اوکلٹیشن جو غیبت کبریٰ جو آج کا زمانہ وہ جب سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے وہ پیریڈ میں ان کا انتقال ہوا. ان کا نام ہے محمد ابن یعقوب ابن ساخر کلینی. خالی ان کا ایک چھوٹا واقعہ کل بتاؤں گا، آج نہیں. خالی یہ بتایا تھا کہ 1200 سال کے بعد بھی ان کی گریو کھلی تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی. جتنی آسانی سے سنا نہیں، ہم بڑے آسانی سے سن رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا. 1200 سال آپ کو معلوم ہے باڈی نیچے لٹا دیں گے 24 آورس کے بعد ڈیکمپوز ہو جاتی. سب سے پہلے آپ کا پیٹ پھٹتا. میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بولتا. سب سے پہلے یہ جو پیٹ ہے نا کہ جس میں ہم نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ حرام ہے یا حلال. ہم کو جو ہے وہ کھانا ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ لوگ جا کے میکڈونلڈس میں یا وہاں پہ کھاتے ہیں، خالی وہ حرام نہیں، 1000 حرام ہے جو ہم کھا رہے ہیں. ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا، جس کی وجہ سے آج ہم یہ پرابلمس میں. حرام اور حلال سب سے پہلے باڈی ختم ہو جاتی. آپ جانتے ہیں کہ 20 ایئرس 25 ایئرس کے بعد ایون بونس نہیں رہتے، ہر چیز ختم ہو جاتی، گل جاتی، سڑ جاتی، دوسرے آدمی کی دوسری باڈی آ جاتی. روایت کا جملہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں مالک یوم دین جو روزانہ اللہ 10 مرتبہ ہر مسلمان کو یاد دلانا سورہ الحمد کہ اس دن کا مالک کون ہے. وہ مالک یوم دین کے لیے کہا گیا کہ ہر گریوز کے ساتھ ایک جملے کا ذمہ دار ہو. ہر گریو میں سے جو اٹھے گی باڈیز روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں 70,000. اب امیجن کرو میں کیا بول رہا ہوں. ہم سب اپنے کفن کو باڈی پہ ریپ کریں گے اور ایک کے پیچھے ایک اٹھیں گے اور وہ میدان میں آ جائے. اب ڈینائی نہیں کر سکتے. پرابلم یہ کہ ہم سننا نہیں چاہتے. ہم کو ہتھیلی پہ جنت ہونا، اور میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ ہتھیلی پہ جنت دے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ مولا نے نہیں دیا، مولا نے کہا عمل کرو. آؤ کسی میں ایک جملے کا ذمہ دار، کسی معصوم نے کوئی مجھے ایک روایت بتاؤ کہ 8 دن ہو آپ کے پاس، کوئی ایک روایت بتاؤ 14 معصومین کہ جس میں کسی معصوم نے یہ کہا ہو کہ میرے شیعوں تم جو چاہے کرو ہم ہیں. یہ نہیں کہا، یہ کہا عمل کر کیا ہم بچا لیں گے. یہ نہیں کہا واجبات کو چھوڑو، یہ نہیں کہا کہ تم حرام کرتے جاؤ ہم ہیں. یہ کرسچینٹی کا تصور ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ عیسائیت کا تصور ہے کہ نبی عیسیٰ کو پھانسی دی، انہوں نے سب کے گناہ لے کے آسمان پہ چلے گئے. بابا ایسا رہا تو سکون ہی سکون ہے بیٹے، نہیں تو یہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو یعقوب کلینی وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کی موسٹ آتھینٹک بک ہمارے شیعہ حدیثوں اصول کافی. اچھا اب میری طرف متوجہ رہے پلیز. اس میں یہ روایت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اس کے بعد بہار الانوار علامہ مجلسی کی، یہ اصفہان ایران میں دفن ہے.
علامہ مجلسی کی یہ جو کتاب ہے بہار الانوار، اس کو انسائکلوپیڈیا آف شیعہ مذہب کہتے ہیں، شیعہ مذہب کی انسائکلوپیڈیا ہے، ایکسٹرا آرڈنری بک 110 والیومز میں. ان کی یہ ایک کتاب نہیں، ان کی 4 بکس ہیں، سوری 150 بکس. یعقوب کلینی کی بھی دیر سے اس زمانے میں کل ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا، یہ علماء کی. اور علامہ مجلسی اصفہان میں دفن، رہبر انقلاب آنے کے بعد، یہ ریولوشن آنے کے بعد بارش اتنی ہوئی تھی، ان کا مزار بوسیدہ تھا، ان کی گریو میں پانی آ گیا، پانی میں ٹوٹ گئی تھی. 400 ایئرس کے بعد ان کی گریو جب اوپن، رہبر کے آنے کے بعد کی بات کر. لیکن سننا آسان ہے، ہم کبھی تصور میں نہیں کرتے. رمضان ایک بہترین مہینہ کی رحمتوں کو لینے کا، کہ اگر ان کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا تو وائی ناٹ می. یہ بھی تو سوچو کہ پریکٹس نہیں ہے. جب میں آپ کے پاس ہوں رمضان میں، تو چینج آنا آپ کی لائف. میں صرف الخوئی میں جو بیٹھ کے سن رہا ان کے لیے نہیں پڑھ، مجھے چاروں طرف سنا جا. تو میں ان سب کے لیے بول کہ چینج لاؤ لائف، ایک ریولوشن لاؤ، ایک انقلاب لاؤ اپنی لائف. تو اسی کے بعد شیعہ بنو گے. 400 سال کے بعد 400 ایئرس ہو گیا اللہ مجلسی کو مر کے، اور رہبر کا انقلاب 79 کا ہے. 400 ایئرس کے بعد علامہ مجلسی کی گریو کھلی تو دوستوں کفن میلہ نہیں ہوا تھا. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا، آپ نے سنیا. کچھ دن میں آیا خیال کہ اگر مجلسی نے کیا تو میرا بھی تو ایسی ہو. یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے شیعت کے لیے کام کیا اس زمانے میں. یہاں تک کہا گیا کہ مجلسی جو خطاب کرتے تھے مہدی کا، وہ کلر نہیں گیا تھا. کیا بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات ہے. یہ عجیب معجزے ہیں، آج کے دور کے معجزے کہ انہوں نے کام کرنے کا یہ نتیجہ ہے. انہوں نے جو بہار اور انوار لکھے اس میں بھی یہ حدیث، یہ روایت موجود ہے. بہار میں بھی موجود ہے، اور اس میں اصول کافی اور کئی کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے. تو موسٹ آتھینٹک بکس کا 2 کتابوں کا میں ریفرنس ہے. اب سنو واقعہ. گھڑی ساتھ دے گی، بہرحال اگر مجھے موقع ملا تو پورا پڑھوں گا، تو آدھا پڑھ کے کل پڑھوں گا. یہ سوال پڑھے محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. 40 پہ ختم کر دوں. مولا آپ سب کو آباد رکھے. ٹھیک ہے بیچارے رضوان بھائی بھی کیا کر سکتے، ان کے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں. تو مولا آباد رکھے. کوئی مشکل کل اس کو کنٹینیو کریں. تو اسی بہانے آپ بھی جائیں گے نا. دونوں کتابوں میں ریفرنس یہ واقعہ موجود ہے. یہ ہے واقعہ 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عجیب واقعہ ہے دوستو، عجیب واقعہ ہے. آپ اس زمانے کا اور آج تصور، ویری انٹرسٹنگ. 7ویں امام کے زمانے میں ایک مومن تھا، اور رہتا کہاں تھا؟ پاکستانی بھائی جتنے وہ خوش ہو، پاکستان میں رہتا. اب آپ یہ مت بولے تو اس زمانے میں لفظ پاکستان تھا یا نہیں تھا. پاکستان لفظ سندھ کا ہے. سندھ میں آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، کافی اونچا پہاڑ، ایک کیف کے اندر ہی بندہ رہتا ہے. اصول ہے کافی. سندھ تو اس وقت آباد ہو گیا تھا. سندھ تو 4 یا 5 امام کے زمانے میں آزاد ہو گیا تھا، وہاں پہ لوگ آ گئے تھے. تو سندھ میں ایک پہاڑ ہے جو آج بھی موجود ہے، کافی اونچائی پہ، اور وہاں پہ کیو ہے. وہاں یہ بندہ رہتا تھا، اور تھوڑی سی آبادی تھی وہاں رہتا تھا. اس کا کمال کیا تھا؟ 24 گھنٹے ہر ہفتے میں، یا جمعہ یا اتوار، وہ میرے ذہن سے نکل، اتوار ہے یا جمعہ ہے، سندھ سے جاتا تھا مکہ معظمہ. 24 گھنٹے عمرہ کرتا تھا، وہاں سے مدینہ منورہ جاتا تھا اور واپس آتا. اس زمانے میں کوئی فلائٹس نہیں تھی، کوئی فلائٹس کا تصور ہی نہیں تھا. میں 7ویں امام کا 140-50 کا واقعہ بول رہا ہوں. جاتا تھا، عمرہ کرتا تھا. عمرہ خود 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی عبادت ہے. آج عمرہ کو اللہ ہم کو بھی نصیب کرے، بہت بڑی عبادت ہے. اچھا ایک بات یہاں روک کے بولوں، بات پہ بات نہیں کر رہی.
اس لیے کہ کل تک کا میرے پاس کوشچن ہے 7:25 ہو رہے کہ عمرہ پہ جب بھی جانا یہ بات یاد رکھنا نقش کرنا پہلا عمرہ جو کرنا نا وہ اپنے امام زمانہ کا کرنا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس لیے کہ عمرہ جب آپ کوئی بھی انسان عمرے پہ جاتا ہے نا وہ 4 عمرے 5 عمرے کرتا ہے. پہلا عمرہ مسجد شہزاد سے احرام بن کے آتا ہے عمرہ کیا اس کے بعد ہوٹل میں ٹھہرے پھر گئے وہیں سامنے قریبی مسجد ہے مسجد تمیم وہاں سے جاتا ہے وہاں عمرہ کرتا ہے وہاں احرام آتا ہے واپس آتا ہے. پھر دن میں 2 عمرے 3 عمرے لوگ کرتے ہیں تو 4 دن اگر وہاں قیام ہے تو 8-10 عمرے ہوتے. تو آپ سے یہ نیت کر لو کہ مولا اللہ تو مجھے عمرہ کرو پہ بلوا بہترین عبادت بہت زبردست. جب آپ لوگ یہاں سے اپنے بیک ہوم انڈیا پاکستان جاتے تو وہاں عمرہ کرنے کے لیے عمرے سے کر کے آپ انڈیا پاکستان تو عمرہ جب کرو تو پہلا عمرہ جو کرنا ہدیہ کرنا اس زمانے کے امام کو کرنا. یہ اتنا بڑا گفٹ ہے امام زمانہ. میں جب بھی ہم اپنے گروپ کو لے جاتے ہیں ہر سال الحمدللہ جاتا ہوں تو ہم لوگ پہلا عمرہ جو کرتے ہیں وہ زمانے کے امام کا کرتے ہیں. کبھی میرے ساتھ چلے تو آپ کو مزہ بھی آئے انشاءاللہ فری لے کے جاتا ہوں. بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا مجھے معلوم ہے کوئی لائن لگانے والا نہیں ہے. تو پہلا عمرہ جو کرنا ہم پورا گروپ پہلا عمرہ زمانے کے امام کی نیت یہ کرنا میں عمرے مفردہ کرتا ہوں امام زمانہ کی نعمتوں کو بدل. اور اس کے بعد دیکھو آپ کے حالات کیسے بدلتے اس کے بعد دیکھو کہ امام سے تم کلوز کیسا ہوتے. تو یہ 24 گھنٹے میں اس زمانے میں سندھ سے جاتا تھا. راوی محمد ابن یعقوب کلینی اور علامہ مجلسی ہے کوئی معمولی لوگ نہیں ہے لیکن پہلی سورس یعقوب کلینی کی. تو جاتا تھا مدینہ منورہ پہلے مکہ معظمہ جاتا پھر مدینہ منورہ جاتا. اللہ ہم کو جانا نصیب کرے زیارت نصیب کرے اور جنت البقیع کو ری بلڈ کر دے تعمیر کر دے. تو یہ پہنچتا تھا اور پہنچ کے عمرہ کرتا تھا اور 24 گھنٹے میں واپس آ جاتا. وہاں پہ سب کو پتا نہیں کہ اس کا چکر کیا ہے. جبکہ عمرہ اگر کوئی جائے مدینہ منورہ سے کوئی مکے سے مدینہ گئے تو 24 دن لگتے تھے اس زمانے میں. 7ویں امام کی زندگی کے واقعات کہ 7ویں امام ہمارے جب پیدل اگر کوئی اسی کے اس زمانے میں وہی حساب تھا گھوڑا تھا خچر تھا یا اونٹ تھا اور تو کچھ نہیں. تو امام جب پیدل جاتے تھے پاپیادہ جس کو بولتے ہیں امام پیدل جب جاتے تھے 24 ڈیز لگے تھے ایک روایت میں اور دوسری روایت میں کہ ایک دفعہ امام فیملی کے ساتھ جا رہے تھے تو 28 ڈیز لگے تھے. مدینے سے مکہ آج 4 گھنٹے میں چلے آتے ہیں hardly 5 to 6 hours. آپ مکے سے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچ جاتے. آج روڈز ہے ٹریفک گاڑیاں ہے تیزی ہے سب ہے لیکن اس زمانے میں مدینے سے مکہ 24 گھنٹے دن لگ رہے 24 ڈیز لگ رہے. اور یہ بندہ سندھ سے پاکستان سے اور میں جا رہا 24 آورز کے اندر عمرہ بھی کر رہا مدینہ منورہ بھی جا رہا اور واپس آ رہا. تو وہاں کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ بندے کے پاس ہے کیا چیز. ایک عیسائی راہب تھا. عیسائی راہب لوگ کون ہوتے جو ان کے بالکل آج کے زمانے کے پوپ بولے آپ اس زمانے کے پوپ وہی ہوتے تھے جو راہب ہے. راہب لوگ ہر چیز چھوڑ دیتے تھے چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کرتے تھے. اس زمانے میں جائز تھا ان کی امت میں ان نبیوں کی امت میں جائز تھا. لیکن جب سے اسلام آیا ہمارا اللہ کے رسول کا زمانہ آیا اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ وہ جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا نہیں ہے فیملی کے ساتھ رہ کے عبادت کرنا اس کا اجر زیادہ ہے. وہ لوگ سب چھوڑ کے چلے آتے. تو یہ راہب بہت بڑا راہب اور جیسا پوپ آپ جانتے ہیں کہ ابھی آغا شیستانی سے ہمارے اس پوپ کی ملاقات ہوئی سب جانتے سب کے بعد پیچھے آئے. آپ نے وہ جملہ یاد ہے جو پوپ نے آغا شیستانی کے لیے کہا نہیں یاد نہیں. آپ یاد رکھو 2 جملے کہے کہ پہلی دفعہ ہمارے مرجع وقت کو اللہ ان کو سلامت رکھے. رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کو بھی سلامت رکھے. سارے ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھے. جب پہلی مرتبہ آج کے پوپ نے رہبر ہمارے آقا کو دیکھا تو اس کا کمنٹ کیا تھا اس کے جملے کیا تھے. کہتا ہے کہ ایسا اسپرچل یہ پرسنالٹی کہ میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا ایک نور نکل کے میری طرف آ رہا تھا.
دوستوں وہ کتنا آسانی سے سنا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ ہمارا مرجع اگر مرجع سے، جبکہ پوپ خود کرسچینٹی کے اسپرچل پرسنالٹی ہے، بہت ہی اسپرچل مقدس انسان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا اور جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے چہرے سے ایک نور تھا جو میری طرف آ رہا تھا. اگر آپ وہ پکچرز دیکھیں ان کی یا وہ ویڈیو دیکھیں تو آغا کا چہرہ، آغا کی نگاہ ان کے اوپر نہیں ہے. آغا تو وہ عجیب تصور، سر کو جھکا کے ہمیشہ بات کرتے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ وہ جتنی دیر بیٹھے آغا کے چہرے کو دیکھتے رہے. اب پتا چلا کہ غلام کا چہرہ ایسا تو آغا کا کیسا ہوگا. محبان محمد و دوستداران محمد، بلند سے بلند تک پرزور ہے حیدری صلوات. یہی چیز اگر آپ کو یاد ہوگا 30 یا 40 ایئرس پہلے جب رہبر انقلاب، وہ نام لے کون کا لے نہیں سکتے، کوئی مشکل آواز ہونا نہیں سکتا، جب پہلی مرتبہ پیرس سے چارلس ڈیگول ایئرپورٹ سے ایئر فرانس کی فلائٹ پہ تہران آ رہے تھے، جب آغا تہران آ رہے تھے، کہاں سے؟ پیرس سے، 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو جب واپس آ رہے تھے، واپس آپ سب جانتے ہیں ریولیوشن کا وہ زمانہ، جب فتح ہوئی اور آغا واپس آئے تو آپ کو معلوم جو ایئر ہوسٹس چیف پرسن جس کو بولتے، اس سے جب پوچھا گیا تھا کہ تم نے ان کو کیسے پایا، ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ، ایسا وہ اس کا جملہ ہے، ان کی پوری بایوگرافی میں کتنا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ان کا اس ایرا سے عیسائی ہے، غیر مذہب کی ہے، پہلی مرتبہ رہبر معظم کو دیکھ رہی، کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ خدا بیٹھا ہوا ہے، God is sitting over here. آپ سوچ سکتے ہیں یہ تو بندے خاکی بندے ہیں، لیکن دوسرے لوگ دیکھو کیسے نگاہ کر رہے ہمارے علماء، کیسے لوگ نگاہ کر رہے. تو یہ عجیب پرسنالٹی کا نام آغا شستہ ہے. تو یہ اسی طرح کا یہ ایک رہبر تھا کہ جو اس زمانے کا پوپ تھا. اس نے آ کے ان سے پوچھا، کن سے پوچھا؟ اس بندے سے پوچھا کہ یہ بتا تم کرتے کیا ہو، تم جاتے کیسے، کیا چیز ہے تمہارے پاس، کیا طاقت ہے تمہارے پاس کہ تم ہزاروں میں جا کے بھی آ جاتے. انہوں نے کہا میں بتا نہیں سکتا. اچھا اس میں آپ لوگ تعجب مت کرو، جب آصف ابن برخیہ نبی سلیمان، کیا بول رہا ہوں یار اتنا، نبی سلیمان نے اجنہ سے پوچھا تھا، اجنہ سے، کہ تخت بلقیس کتنی دیر میں لاؤ گے، قرآن کا واقعہ کتنی دیر میں لاؤ. ایک گروپ نے کہا کہ 24 گھنٹے، کسی نے کہا 10 گھنٹے، کسی نے 12 گھنٹے، کسی نے 15 گھنٹے. نبی نے کہا نہیں یار اور بھی جلدی آ سکتا ہے. پھر ٹرائی کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لا دوں گا، ہزاروں میل سے لانا تھا. آصف ابن برخیہ نے کہا نہیں، فریکشن آف سیکنڈ میں لا کے بتاؤں گا. پلک جھپکنے میں، پورا قرآن کا واقعہ ہے. اور آصف ابن برخیہ لے کر آئے تخت بلقیس کو. انہیں پلک جھپکنا کے مطلب کیا، آپ جیسا آپ پلک یوں کیا تخت بلقیس آ گئے ہزاروں میل دور سے. جب آ سکتا تو اللہ قرآن میں آصف ابن برخیہ کے بارے میں کیا بول رہا کہ ہم نے تھوڑا سا علم دیا تھا قرآن کا، جس کے نتیجے میں ان کے بعد وہ طاقت آ گئی تھی کہ وہ ہزاروں میل سے یہ لے کر آ جائے. پھر سورہ یاسین میں اللہ امام علی کے لیے کہتا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام المبین، کہ جس کے پاس تھوڑا علم ہو وہ فریکشن آف سیکنڈ میں لائے، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو اس کا کیا علم ہو. سروت پڑھے محمد. تو آپ بس دوستوں میں کیا کروں، I'm really helpless. اگر آپ اس واقعے کو سننا چاہتے تو کل آ جائیں، میرا ٹائم ہو گیا. I'm so sorry. میں کیا کروں. بہت اب اصل انٹرسٹ آپ کو آئے گا اب جب سنیں گے آپ کہ وہ جاتا کیا تھا. وہ 7 نام ہیں، 7 نیمز ہیں جس کے اوپر یہ پوری دنیا عالمین جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں.
پورا جو کاروبار چل رہا نا، پورا یہ جو کام چل رہا، یہ 7 نام ہے، 7 نیمز ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہ میرے حبیب ہم نے تم کو قرآن کے ساتھ 7 نام بھی دیے۔ کل سننا دوست، میرا وقت ہو گیا، سوری، آپ ڈسپوائنٹ مت ہو، مولا زندگی دیں گے خالی یہ واقعہ سنانے کی بس انشاءاللہ، لیکن پلیز ٹائم پہ آپ لیٹ آئیں گے تو واقعہ ہو جائے گا۔ وہ کل یہ نعمت لے کے جانا ایکسٹرا آرڈنری، صلی اللہ پڑھے بس۔ تو یہ 7 نام ہیں کہ جس سے وہ ہزاروں میل دور کا فاصلہ طے کرتا تھا، ہر ویک میں جاتا تھا، عمرہ مدینہ زیارت کرتا تھا، واپس آتا تھا۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ وہ کون سے تم کرتے کیا، تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ تو انشاءاللہ بس کل یہی سے میں اپنی مجلس کا آغاز کروں گا۔ دوستو اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ، اتنی آہستہ بولو گے تو قبول ہو گے۔ بھائی میں آپ کے لیے دعا کر رہا کہ مولا سب کے روزوں کو، آئی نو آواز نہیں نکل رہی نا، کوئی بات نہیں، یہ وقت امتحان ہے، مجھے پتا ہے مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ کہ دوستو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو روز کہ رمضان مل گیا، رمضان بہت بڑی عبادت ہے، ایک انسان ریفائنڈ ہو کے باہر آتا، اور اس رمضان میں مجلس حسین، یہ ایک عجیب عبادت ہے دوستو۔ روزوں کی قبولیت جو ہے وہ ذکر حسین، ہمارے روزے ویسے نہیں ہیں، ہمارے روزے ایسے نہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، لیکن مولا کا ذکر، مولا حسین کا ذکر، 2 آنسو، ایک نظر کرم بی بی کی اگر ہو جائے تو بس اس سے زیادہ کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو جب کوئی دعا قبول کرانا ہے، اس غریب حسین پہ 2 آنسو بہا کے دعا کرو۔ یہ مت سمجھو کہ تم رو رہے، رونے والے تھے۔ ابھی آپ نے معصوم بچے سے ذکر سنا شہزادی سکینہ کا، ایک عجیب مظلوم بی بی کا نام سے، اتنی مظلوم بی بی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ بچی زمین پہ کم چلی، اس لیے کہ جب چلنے کے قابل ہوئی میری شہزادی، چند قدم چلتی تھی، کبھی علی اکبر گود میں اٹھا لیتے بہن، کبھی حسین آغوش میں لے لیتے، کبھی عباس اٹھا لیتے، کبھی مولا حسین، کبھی رباب، یہ بچی چلی نہیں تھی۔ لیکن اس بچی پہ وہ ظلم عظیم ہوا دوستو، کہ جو ظلم سکینہ پہ ہوا نا، وہ بیوی جانے یا بیوی کا خدا جانے، دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس معصوم بچی پہ ظلم کیا ہوا۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو، آپ تڑپ کے روئیں گے۔ سکینہ کو احساس کب ہوا کہ میں یتیم ہو گئی؟ اس لیے کہ اتنی معصوم ہے کہ بچی کو یہ معلوم کیسے ہوا، یہ فیل کیسے ہوا کہ مولا حسین شہید ہو۔ اس وقت احساس ہوا کہ جب پہلا تماچا پڑا، جب پہلا تماچا سکینہ کیا پڑا اس وقت، اور زمین پہ بچی گری اور دوسرا اٹھا کے ظالم دوسرے رخسار پہ مارتا ہے، اس وقت احساس ہو گیا کہ اب میرا بابا نہیں رہا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس وقت احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی۔ اس کے بعد اور کنفرم کب ہوا؟ جب کانوں سے گوشت پارے چھینے گئے، اب سمجھ گئی کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ دوڑتی ہوئی بھیا کے پاس آنے کے وہ مقتل میں چلی گئی۔ دوستوں بی بی مقتل میں چلی گئی۔ جب شام غریبہ میں جناب زینب نے بچوں کو جلی ہوئی قنات میں جمع کیا تو بی بی کو احساس ہوا کہ سب تو ہے لیکن سکینہ ہی نظر نہیں آتی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس وقت بی بی شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ کیا مصیبت کا لمحہ ہوگا کہ علی کی بیٹیاں مقتل میں آ گئی۔ زینب نے نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس ارے سکینہ نظر نہیں آتی، اور جب پکار رہی تھی تو دیکھا ایک نشیب میں کہ ایک لاشے سے لپٹ کے سو رہی ہے۔ بس دوستوں زینب نے کہا کہ بچی اٹھو، تو حلقو میں مریدہ سے آواز آئی بہن ذرا آہستہ اٹھاؤ، میری بچی تھک کے سو رہی۔ اور جب اٹھا کے پوچھا بیٹی تم نے بابا کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ سر تو نہیں تھا۔ سکینہ نے بڑی معصومیت سے کہا بوبی اماں ارے میں پکار رہی تھی، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ میرے رخسار نیلے ہو
پروردگار میری معصوم شہزادی کا واسطہ، میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، بہت بڑا واسطہ ہے دعا کے لیے. کہا جاتا ہے یہ باب الحوائج، میری مظلوم شہزادی کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے ماں باپ، دونوں بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے. اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنا. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. اللہ جیسے علامہ مجلسی کو، یعقوب کلینی کو تو نے توفیق دی، ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. اللہ ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے. ہم کو صحیح معنی میں اپنا عبد صالح بنا لے. یہ رمضان ہم سب کے لیے ایک مکمل رحمت کا رمضان ہے. اسم آمین بولے. اللہ جنت المخی، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار سیریا میں سینانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. ان کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں، جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں یا کوئی اور پیشنٹس ہیں، اللہ ان سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین جنہوں نے بھی آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین، اور آج ایک میت بھی ہے اس مرحوم کے لیے، کل بھی جو میت تھی اس کے لیے بھی، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، اور بالخصوص الحاظ سید ابوالقاسم الخوئی کے لیے بھی پڑھ دے، اور یعقوب کلینی اور علامہ مجلسی کے لیے بھی پڑھ دے.